الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253 سے آن ورڈ، یہ تیسرا سپارہ شروع ہو رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس۔ یہ رسول تھے جن کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ان میں سے کسی سے اللہ نے خود ڈائریکٹلی کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور بعض کو بعض پر اس طرح سے فضیلت بخشی، وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بینات دیں، واضح نشانیاں دیں، معجزات عطا کیے، وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے روح القدس یعنی جبریل سے ان کی مدد فرمائی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ اچھا، ایک تو یہ کہ ان رسولوں کا، انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ اس حوالے سے کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو یکے بعد دیگر انبیاء علیہ السلام مختلف زمانوں میں، مختلف قوموں میں، مختلف زمین کے حصوں میں بھیجے ہیں، تو ان کو طرح طرح سے اللہ نے یعنی معجزات عطا کیے، فضیلتیں عطا کی۔ اچھا، ان میں نام لے کے خصوصاً اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اور بار بار قرآن مجید میں عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کئی بار قرآن میں آیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عیسیٰ ابن مریم ہوں یا جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہوں، یہ سب عباد اور رسول تھے، یعنی اللہ کے بندے اور رسول تھے۔ اس لیے جب بھی کوئی بندہ مسلمان ہوتا تو کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ۔ تو اسی طرح سے عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ بھی اللہ کے عبد اور رسول تھے، جس طرح دیگر انبیاء علیہ السلام تھے۔ اب چونکہ اتنی بڑی دنیا جو ہے وہ ایک زمانہ قدیم سے مانتی چلی آ رہی ہے کہ عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور خدا ہیں، جیسے آج بھی ببانگ دہل بڑی ایک تعداد عیسائیوں کی یہی دعویٰ کرتی ہے۔ حالانکہ عیسیٰ ابن مریم کی تخلیق میں، ان کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک غیر معمولی طریقے سے اللہ نے پیدا کیا کہ بن باپ کے ان کو پیدا کیا، تو اللہ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ یعنی اگر تمہیں یہ غلط فہمی لگ رہی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کا چونکہ باپ نہیں ہے، والد نہیں ہے، تو لہٰذا ان کا نعوذ باللہ باپ اللہ تعالیٰ ہے، تو یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، بن ماں باپ کے پیدا کیا، ان کا پھر ماں باپ نعوذ باللہ اللہ کو بتاؤ گے؟ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ غلط فہمی کا شکار مت ہو کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ ان کا انسانوں میں سے کوئی باپ نہیں ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بن ماں باپ کے پیدا کر دیا، صرف کن سے یعنی حکم سے پیدا کیا، اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے حکم سے پیدا کیا بن باپ کے۔ تو اس لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کے الفاظ استعمال فرماتے ہیں، یعنی عیسیٰ بیٹے مریم کے۔ تو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام سارے کے سارے عباد اور رسول تھے اللہ تعالیٰ کے، یہ اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں تھے، نہ یہ خدا تھے، نہ یہ خدا کے پارٹنر تھے۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت کا یہ حصہ ہے، یہ جتنی غلط فہمیاں ہیں اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں چاہا کہ سارے مسلمان ہو جاتے، لوگ سب کو مسلمان کر دیتا، اس طرح کی یہ آیت، اور اس طرح سورۃ یونس میں بھی فرمایا گیا ہے ایسے ہی، اور کئی اور جگہوں پہ بھی اس طرح سے یہ آیت آئی ہیں۔ لیکن یہاں پہ ذرا تھوڑا مزید وضاحت کر دی گئی اللہ کی طرف سے کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ اختلاف نہ کرتے اس کے بعد کہ انبیاء بھی آ گئے، کتابیں بھی آ گئیں، تو اب کس چیز کا انتظار تھا؟ اب جیسے آج کتنی دنیا ہے جو یعنی ہم مسلمان تو سارے نبیوں کو مانتے ہیں،
لیکن عیسائی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام سے پیچھے سارے انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہودی جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پیچھے سارے انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ تو اس طرح سے اتنے انبیاء کو ماننے کے باوجود بھی آج دنیا کیوں اختلافات کا شکار ہے، حتیٰ کہ مسلمان بھی مختلف فرقوں میں بٹ چکے ہیں اور باقی دنیا کا بھی یہی صورتحال ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے سامنے یعنی حق اور صداقت کا جو راستہ ہے، جو جنت اور جہنم کا راستہ ہے، جو سچائی ہے، اس کو ان کے سامنے حویدہ کر دیا، کھول دیا ہے، واضح کر دیا، ایکسپلین کر دیا ہے کہ یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ نہیں ٹھیک ہے، میری رضا اس میں ہے، اور جب مجھے تم راضی کر لو گے تو جنت میں تمہیں داخل کر دوں گا۔ یہ واضح کرنے کے بعد کہا کہ اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان اللہ غنی حمید۔ تو اب تمہاری مرضی ہے کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن کے جنت کے راستے پہ چل کے جنت میں چلے جاؤ، یا یہ کہ تم کفر کر کے اللہ کی نافرمانی کر کے تو جہنم کے راستے پہ چلے جاؤ۔ تمہاری سلیکشن ہے، یہ تمہاری اپنی چائس ہے کہ تم کون سا راستہ اختیار کر، دونوں باتیں تمہارے سامنے کر دی گئی، کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں زبردستی ان کو مسلمان کر دیا، سب کو ایک دین پہ کیوں نہیں کر دیا؟ تو اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ اگر اللہ چاہتا، ظاہر ہے اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اگر ہم زندہ ہیں تو اللہ نے چاہا ہوا ہے تو ہم زندہ ہیں، ہمارے چاہنے نہ چاہنے سے ہم زندہ نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ ہم اپنا کوئی کیئر کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں۔ ہر انسان جو کافر ہے، مشرک ہے، ظالم ہے، مظلوم ہے، غالب ہے، مغلوب ہے، کوئی بھی ہے، وہ اللہ کی پرمیشن سے زندہ ہے۔ تو یہ تو ہے اللہ کی پرمیشن، اللہ کی عطا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے۔ اب مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے سامنے ساری چیزیں واضح کر دیں، کون سا جنت کا راستہ ہے، کون سا جہنم کا راستہ ہے، یہ سارا کچھ واضح کر دیا، تو اس کے آگے اب اللہ نے ہم پر چھوڑ دیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کون سے راستے پہ جانا ہے۔ جیسے ایگزامینیشن ہال کے اندر کوئی بھی ایگزامینر، کوئی بھی ممتحن جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو فورس نہیں کرتا کہ جناب تم صحیح لکھو، تم ضرور لکھو، وہ غلط لکھے، وہ صحیح لکھے، وہ نہ لکھے، اس ڈیوریشن میں ایگزامینیشن سینٹر کے اندر وہ جو مرضی آئے کرے، اس کو کوئی نہیں پوچھے گا، وہ صحیح لکھے، وہ نہ لکھے، وہ تھوڑا لکھے، وہ زیادہ لکھے، کچھ بھی۔ جو ہی ایگزامینیشن سینٹر کے اندر اس کا دیا گیا ڈیوریشن اس پیپر کا جو ہے ختم ہوگا، اس کو باہر نکال دیا جائے گا، جاؤ بھائی اب تمہارا کام ختم ہو گیا، یہ آنسر شیٹ ہمیں دے دو اور اب تم جو ہے جا سکتے ہو۔ اب اس کے بعد اس نے لکھا، کیا لکھا، اچھا لکھا، برا لکھا، تھوڑا لکھا، جو بھی لکھا، اس کے مطابق رزلٹ تیار کر کے اس کو دے دیا جاتا ہے کہ یہ تم نے کیا اور یہ ہے تمہارا رزلٹ۔ بالکل سیم یہی صورتحال اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ پوری دنیا کو ایگزامینیشن سینٹر بنایا ہے، اور یہاں پہ ہم سب لوگ اپنا اپنا امتحان دے رہے ہیں، اور ڈیوریشن ہر ایک کا ڈیفرنٹ ہے، کتنا ہے یہ ہمیں نہیں پتا ہے، صرف اللہ کو پتا ہے کہ کسی کو وہ 100 سال زندہ رکھتا ہے، کسی کو 50 سال زندہ رکھتا ہے، کسی کو 25 سال زندہ رکھتا ہے، جتنی اس کی مرضی ہے، جتنا اس ڈیوریشن دیتا ہے، ہر ایک کو ایک امتحان کا اس ڈیوریشن کے اندر وہ یہاں پہ اپنا کارگزاری کر رہا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو یہاں سے جو ہے وہ اگلے جہان پہنچا دیتا ہے، اور پھر اس کا رزلٹ اس کے ساتھ کر کے اس کو کہتا ہے کہ اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ یہ لو تم اپنا اعمال نامہ پڑھو اور اس کے مطابق جو ہے تمہیں تمہارا پروانہ جنت یا جہنم کا دے دیا گیا ہے، تم نے جو کچھ کیا اس کے مطابق تمہارے ساتھ یہاں پہ جو ہے وہ سلوک کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو کبھی بھی لوگ جو ہیں وہ اختلاف نہ کرتے، مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا لوگوں کے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کیا اللہ کے دیے گئے قانون کے مطابق رہنا چاہتے ہیں یا اس سے مختلف ہو کے رہنا چاہتے ہیں، تو یہ اللہ نے ان پہ چھوڑ دیا ہے۔ تو اچھا یہ بھی کہ ما جاءتہم البینات، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی گئی کہ بندے کو پتہ نہ ہو کہ صحیح راستہ کون سا ہے۔ مثلا عیسائی کہیں یا ہندو کہیں یا کوئی بھی غیر مسلم کہے کہ ہمیں نہیں صحیح پتہ ہے کہ اللہ کا دیا گیا راستہ صحیح کون سا ہے یا جنت کا راستہ کون سا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے، سب دنیا کو پتہ چل چکا ہے کہ اس کائنات کا ایک ہی خدا ہے، اس کا نام چاہے وہ ایشور رکھیں، بھگوان رکھیں، گاڈ رکھیں، خدا رکھیں، اللہ رکھیں، کوئی بھی، سب مانتے ہیں کہ وہی ایک ہی ہے اوپر والا،
خدا، اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا خدا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کوئی انسان جو دعوے دار ہو فرعون کی طرح. تو فرعون کو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا نشان عبرت بنایا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے وہ شخص جو کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں. اگر وہ سب سے بڑا رب تھا تو پھر یہ حالت اس کی کس نے بنائی ہے؟ اس نے خود بنائی ہے یا اللہ نے بنائی ہے یا اسی یعنی خدا نے بنائی ہے جس نے اس کو پیدا کیا تھا، اور یہ اس کا جو ہے وہ سرکش جو ہے وہ بن کے تو اس طریقے سے اپنی حالت نشان عبرت بن گیا. اچھا تو فرمایا وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، تو لوگوں نے اختلاف کیا، اپنی مرضی سے اختلاف کیا. یعنی انہوں نے اس لیے اختلاف نہیں کیا کہ ان کو بات نہیں سمجھ آ رہی تھی، انہوں نے اپنی مرضی سے اختلاف کیا. تو ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ایمان لے آئے، ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ کافر بن گئے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ کبھی بھی نہ لڑتے، کبھی بھی اختلاف نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے حال پہ، ان کی مرضی پہ چھوڑ دیا جائے. مرضی سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو مرضی آئے کریں، مطلب اچھا کریں برا کریں. ان کو جنت اور جہنم کا راستہ بتا دیا گیا ہے کہ جنت کا، جیسے سورۃ زمر میں فرمایا ہے کہ اگر تم اچھے کام کرو گے، اللہ کو راضی کرو گے، تو اللہ کو بھی یہی پسند ہے کہ اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا، اس کے فرمان بردار بندے بنو گے تو. لیکن اگر تم اللہ کو ناراض کرو گے، اللہ کی ناراضگی والے کام کرو گے، تو اللہ کو یہ پسند تو نہیں ہے. لیکن ٹھیک ہے، تم اپنی جہنم کے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو چلو، یہ تمہاری منشا ہے، یہ تمہاری سلیکشن ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا اللہ تعالی نے انسانوں کو ان کے حال پہ اس لیے چھوڑا تاکہ انسان یہاں پہ اپنی دی گئی اس زندگی میں مسلسل جو بھی کریں وہ اپنے عمل سے، اپنے قول سے یہ ثابت کر کے جائیں کہ وہ اللہ کے فرما بردار ہیں یا نافرمان ہیں، وہ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں. وہ اپنے اس پورے ڈیوریشن میں پریکٹیکلی کر کے دکھائیں گے. یہ کوئی ایک دفعہ کی بات نہیں ہے کہ بندہ جناب آیا جلدی جلدی، اس کو پتہ نہیں چلا، اس سے کوسچن کیا گیا تھا، اس کو نہیں سمجھ آئی اور جناب وہ فیل. ایسا نہیں ہے. اتنا بڑا ڈیوریشن انسان کو دیا گیا ہے زندگی کا. تو اب اس پورے ڈیوریشن میں اگر وہ اپنے رب کو ناراض کر کے جاتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. تو لہٰذا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اللہ چاہتا تو یہ نہ لڑتے، نہ اختلاف کرتے. لیکن اللہ نے جب ان کو ان کی چائس پہ چھوڑ دیا کہ تم کون سا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو، تو اس پہ ٹھیک ہے، تم جنت کے راستے پہ جاؤ گے تو جنت تمہیں مل جائے گی، جہنم کے راستے پہ جاؤ گے تو جہنم مل جائے گی. لیکن وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ تعالیٰ تو جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اس کی منشا جو ہے وہ اگر تمہیں چاہتا، یعنی زبردستی تمہیں مسلمان کرنا چاہتا تو کر دیتا، تمہیں یعنی کسی طرح سے بھی جو ہے فورس کر کے تمہیں مسلمان کر دیتا. لیکن یہ اللہ کی منشا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں چاہتا کہ زبردستی کسی کو منوائے. چنانچہ ابھی ہم آگے بلکہ آیت آ رہی ہے جس میں یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، یعنی دین جو ہے اس کے اندر زبردستی نہیں ہے. یہ زبردستی دین سے مراد یہاں کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کرنا ہے. مثلا اگر کوئی مسلمان ہو بھی جائے زبردستی ڈر کے مارے یا لالچ کے مارے، تو اس کا اسلام قبول نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں، نہ اس کا کوئی فائدہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے زبردستی دین نہیں وہ کروایا. ہاں ایک بندہ مسلمان ہو گیا ہے تو اب اگر وہ اسلام کو فالو نہیں کرتا ہے تو پھر اس کو سزا ملے گی. چور ہے تو ہاتھ کاٹے جائیں گے، قاتل ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا، زنا کرے گا تو اس کو حد لگے گی. تو اس طرح سے جو ہے وہ دینی معاملات میں نماز پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، یہ ساری چیزیں. بٹ اگر کوئی نان مسلم ہے اور وہ اسلام کو نہیں مانتا ہے تو ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے وہ جو کرے. اس لیے کہ قد تبین الرشد من الغی، جو ہدایت کا راستہ ہے وہ گمراہی سے بالکل واضح ہو چکا ہے. یعنی گمراہی کیا ہے اور ہدایت کیا ہے یہ اللہ کی طرف سے بالکل واضح ہو چکا ہے. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں نہ تو تجارت ہو سکے گی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ سفارش کام آئے گی. لہٰذا ہمارے اس دیے ہوئے رزق کو ہماری بارگاہ میں
خرچ کر کے اپنی آخرت بنا لو۔ اچھا، یہاں پہ جو بات ہے یہ بڑی زبردست ہے، اکثر مفسرین نے اس کو یہاں پہ بڑا واضح کیا ہے کہ یہاں پہ یا ایھا الذین آمنو ہے، کیونکہ کئی لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ سفارش سے بخشے جائیں گے اگر ہم گناہ گار ہوں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، بلکہ آگے ہی آیت آ رہی ہے آیت الکرسی میں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی اذن کے، پرمیشن کے بغیر سفارش کر سکے؟ تو الا باذنہ کا مطلب ہے کہ اللہ کی پرمیشن ملے گی جس کے لیے، تو اس کے لیے سفارش ہوگی۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے، بہت سارے لوگ آئیں گے اور آپ ان کو ویلکم کر رہے ہوں گے، تو آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ ہیں تو آپ کے امتی، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین کو بدل دیا تھا، تو اس لیے یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دعویٰ تو آپ کا کیا تھا آپ کے فالوور ہونے کا، بٹ دین کو بدلنے کی وجہ سے یہ اب اس اہل نہیں ہے کہ آپ ان کی سفارش کریں، آپ ان کو حوض کوثر سے سیراب کریں۔ تو یہ آپ کے بعد انہوں نے دین کو بدلنے کی وجہ سے یہ آپ کے راستے سے ہٹ گئے تھے، تو آپ کہیں گے فسحقن فسحقن، کہ دور ہو مجھ سے، دور ہو۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانے کے لیے آپ کا سچا اور سچا امتی بننا اور متبع رسول ہونا ضروری ہے۔ یہ محض دعویٰ کرنا اور کرنا کچھ نہیں بلکہ الٹ کرنا، تو یہ اس سے سفارش نہیں ملنے والی کبھی بھی۔ تو یہاں پہ اچھا جو لفظ یہاں پہ اصل میں اہم ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی ایمان والوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا کرو، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اے مومنو ہمارے دیے گئے رزق کو ہماری بارگاہ میں، ہماری راہ میں خرچ کر لو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب وہ دن آئے تو اس میں لا بیع، کوئی تجارت نہیں ہوگی، ولا خلہ، کوئی دوستی نہیں چلے گی، ولا شفاعہ، اور کوئی سفارش بھی تمہارے کام نہیں آئے گی۔ مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ اگر تم نے یہاں پہ کچھ نہیں کیا، اللہ نے تمہیں مال دیا، اس کی زکوٰۃ بنتی تھی، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم اس دن آ جاؤ میرے سامنے اور تمہارے گردن پہ کوئی بکری ہو، کوئی اونٹ ہو، اور یعنی اس کی تم نے زکوٰۃ نہیں دی ہو، اللہ نے تمہیں مال دیا تھا، اس کی زکوٰۃ دینی تھی، تم نے اور دیا، میرے پاس آؤ گے تو کیا اس صورت میں تمہاری شفاعت سفارش ہوگی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا اور تم نے یہ سوچ کے کہ جی اتنا بڑی اس کی وہ زکوٰۃ بنتی ہے تو میں کیوں دوں، تو یہ پھر کام نہیں چلے گا وہاں پہ۔ یہاں پہ جو فرائض ہیں ان کو بہرحال ادا کرنا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اب یہاں پہ ہی یہ اللہ کی دی ہوئی اس صلاحیت سے فائدہ اٹھا لو۔ اللہ نے جان دی، مال دیا، اور اس کے ذریعے سے تم اپنی آخرت بنا سکتے ہو، جنت اپنی بنا سکتے ہو، تو لہٰذا ایسا نہ ہو کہ یہ وقت گزر جائے، یہ مال بھی رہ جائے یہیں پہ، اور پھر یہ ہو کہ تم جو ہے آخرت میں جب پہنچو تو یہ تو نہ مال تمہارے پاس ہوگا، نہ یہ دوستیاں ہوں گی، نہ پھر تمہارے سفارش کام آ سکے گی، اور سارا ادھر چھوڑ کے تو تم جو ہے وہ تہی دامن وہاں پہ ہوگے، نیکیاں تمہارے پاس ویسے نہیں ہوں گی، تو پھر کون تمہارے کام آئے گا؟ اچھا آگے فرمایا والکافرون هم الظالمون، یعنی جو کافر لوگ ہیں وہی ظالم ہیں۔ تو یہاں پہ کافرون هم الظالمون کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ایک بندہ پکا ہی کافر ہو جائے، ہر کسی چیز کو نہ مانے۔ ایک بندہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، ایک نہیں کہی، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یعنی جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اب کیا مطلب ہے بھائی؟ اس کو پتا تھا نماز کا ٹائم ہے اور پڑھ سکتا تھا، وہ نہیں پڑھی اس نے، کیا مطلب؟ اس نے انکار کر دیا نا، کہ جب اس کو پتا ہے نماز کا ٹائم ہے، اس کو کوئی مسئلہ بھی نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ پڑھ سکتا ہے پھر بھی نہیں پڑھ رہا ہے، تو وہ کفر کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے۔ یعنی زبان حال سے اصل میں وہ اس بات کا انکار کر رہا ہے کہ وہ نماز پڑھے۔ تو لہٰذا ایسا بھی کفر ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو نہ کرے اور اپنے عمل سے وہ ایک کافرانہ طریقہ جو ہے وہ اختیار کیے ہوئے ہو۔ تو ارشاد ہوا آگے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔
یہ وہ عظیم آیت ہے جس کو آیت الکرسی کا نام دیا گیا ہے، اور حدیث پاک میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ان میں کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی کوئی بندہ اس آیت کرسی کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف موت حائل ہے۔ ظاہر بندہ مرے گا تو جنت میں جائے گا، تو اب اس کے مرنے کی دیر ہے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ یہ صحیح حدیث ہے، اور تمام علماء نے اس کو جو ہے وہ یعنی مانا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان۔ اچھا، اس میں یہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہر فرض نماز کے بعد، یہ نہیں کہ بندہ صرف آیت الکرسی تو پڑھتا رہے نماز نہ پڑھے، تو ہر فرض نماز کے بعد جب بندہ اس کو پڑھے گا تو اس کے لیے یہ پریڈکشن ہے، یہ خوشخبری ہے۔ اچھا، یہ جو آیت ہے اس کے اندر اصل میں اللہ رب العزت کا ایسا زبردست انٹروڈکشن، تعارف کروایا گیا ہے، ایک ایسے خدا کا تعارف کہ جس کی تعریف جو ہے، اس لیے جیسا کہ لیس کمثلہ شیء فرمایا گیا ہے کہ اس کی مثال نہیں دی جا سکتی، اللہ تعالیٰ کی مثال نہیں دی جا سکتی کسی بھی طرح سے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، انٹروڈکشن ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ یا اللہ تیری تعریف اسی طرح سے ہی ہے جیسے تو نے خود کی ہے، یعنی ہم تیری تعریف کے قابل ہی نہیں ہے کہ ہم تیری تعریف کر سکیں، کیونکہ تو اتنی عظیم ہستی ہے کہ ہم تیری تعریف نہیں کر سکتے۔ بلکہ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ سارے سمندر اور ان جیسے اور بھی اگر یعنی روشنائی بن جائیں، انک بن جائیں، اور یہ ساری دنیا کے درخت جو ہیں یہ قلم بن جائیں، تو اگر یہ لکھنا شروع کر دیں اللہ تعالیٰ کی کلمات، اللہ کی تعریف کو، تو یہ سب ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کی تعریف، اللہ کے کلمات نہیں ختم ہوں گے۔ تو اس مختصر سی ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنا جو انٹروڈکشن کروایا ہے، اس حوالے سے یہ آیت بہت بڑی آیت ہے، بہت عظیم آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے، کتنا بڑا ہے۔ تو فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، یعنی اکیلا وہ خدا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور دوسروں کو زندگی بخشنے والا ہے، یعنی جیسے باقی اس کی مخلوق ہے کہ وہ ان کو زندگی دیتا ہے، ان کو زندہ رکھتا ہے، پھر ان کو موت دے دیتا ہے، تو یہ جو صفت ہے یہ اس کی مخلوق میں ہے۔ اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اللہ نے خود سورۃ الحدید میں فرمایا ہے کہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ الحی القیوم، وہ زندگی عطا فرماتا ہے، اور وہ خود زندہ ہے اور دوسروں کو زندگی عطا فرماتا ہے۔ اور لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تو اس کو اونگ آتی ہے اور نہ ہی اس کو نیند آتی ہے، وہ سوتا نہیں ہے، اس کو آرام کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، اس کو نیند نہیں آتی۔ یہ مخلوق کا کام ہے کہ وہ تھک جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، وہ سو جاتے ہیں، ان کو نیند آتی ہے، ان کو اونگ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نیند، اونگ، تھکاوٹ، ان چیزوں سے وہ پاک ہے، اس کو نہیں آتی، نیند نہیں آتی، اس کو اونگ نہیں آتی، اس کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، وہ سوتا نہیں ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جتنا بھی کچھ تم دیکھتے ہو آسمانوں اور زمین کے اندر، یہ سارا اسی کا ہے، اسی کا قبضہ اور کنٹرول ہے۔ یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں فلاں کا ملک، فلاں صدر، فلاں پریزیڈنٹ اور فلاں سربراہ اور فلاں، یہ سب کیا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے جن کو فار دا ٹائم بینگ یہاں دنیا میں بھیجا، کسی کو بادشاہ دے دی، کسی کو عہدہ دے دیا، کسی کو کچھ دے دیا، اور پھر اس کو اتار دیتا ہے، اس کو موت دے دیتا ہے، وہ چلا جاتا ہے دوسرا تیسرا، اور یہ سسٹم اللہ تعالیٰ کا بن رہا ہے کہ انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون، یعنی اس زمین اور اس پر رہنے والوں کے ہم وارث ہیں، اور باقی جو ساری دنیا وہ ہماری طرف آنے والی ہے۔ چنانچہ اس زمین کے اوپر بسنے والے آج 7-8 بلین لوگ جو ہیں یہ بھی مر جائیں گے اور آ جائیں گے اور آ جائیں گے، وہ چلے جائیں گے اور آ جائیں گے، جیسے ہم سے پہلے کئی لوگ تھے وہ چلے گئے، اور اسی طرح ہم چلے جائیں گے اور آ جائیں گے، لیکن اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔
اس ساری کائنات کا اکیلا وہ وارث ہے اور مالک ہے، تو اس لیے فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں اس کی پرمیشن کے بغیر سفارش کر سکے۔ اس کی سفارش کا جو تصور ہے وہ دنیا والوں جیسا نہیں ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے بعض دفعہ کسی کے ہاتھوں، یا کوئی عہدے دار مجبور ہو جاتا ہے اپنے کسی ماتحت عہدے دار کے ہاتھوں کے اب اس کی سفارش نہیں مانے گا تو کوئی مسئلہ ہو جائے گا۔ اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ جس کو بھی پرمیشن دے گا سفارش کی وہی سفارش کر سکے گا، اور پھر جس کے لیے بھی وہ یعنی پرمیشن دے گا اس کے لیے وہ سفارش جو ہے وہ کی جائے گی۔ اچھا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالی سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ بھی ان لوگوں کے پیچھے ہو چکا اور جو کچھ آگے آنے والا ہے، پچھلا سارا اس کو پتا ہے، آگے آنے والا سارا اس کو پتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قلم سب کچھ لکھ کر خشک ہو چکا ہے، everything has been done forever، سب کچھ ہو چکا ہے۔ تو صحابہ نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ جب یہ سب لکھا جا چکا ہے، یعنی جنتی جہنمی سارے ڈکلیئر ہو چکے ہیں، لکھے جا چکے ہیں، تو پھر ہم کام جو کرتے ہیں، عمل جو کرتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ؟ آپ نے فرمایا تم کرو، تم وہی کرو گے جو لکھا جا چکا ہے۔ وہ اللہ کا علم ہے، اللہ نے آگے تمہیں یہ اختیار دیا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، جنت کے راستے کو اختیار کرتے ہو یا جہنم کے راستے کو اختیار کرتے ہو، یہ اختیار تو اللہ نے تمہیں بخشا ہے۔ ایک بندہ اپنی مرضی سے مسجد آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، ایک بندہ اپنی مرضی سے نہیں آتا ہے مسجد میں نماز نہ پڑھنے کے لیے، ایک بندہ مرضی سے سچ بولتا ہے، دوسرا بندہ مرضی سے جھوٹ بولتا ہے۔ یہ مرضی اللہ نے دی ہے کہ کون سا راستہ جنت کا یا جہنم کا جو تم اختیار کرو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ باقی اللہ کا علم کیا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔